مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے شیر اور خرگوش۔ تو ناظرین، یہ مثنوی شریف کی ایک حکایت، سبق آموز حکایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جنگل میں سارے جانور شیر سے بہت پریشان تھے، کیونکہ جب اس کا دل چاہتا کسی بھی جانور کو پکڑ کر کھا جاتا۔ سب جانور اس کے پاس گئے اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ شکار کرنے نہ آیا کریں، ہم روزانہ ایک جانور خود آپ کے پاس بھیج دیا کریں گے۔ شیر نے جانوروں کی یہ بات منظور کر لی۔ اب روزانہ قرآن اندازی کی جاتی اور جس جانور کا نام نکلتا اسے شیر کے پاس بھیج دیا جاتا۔ ایک دن خرگوش کا نام نکلا۔ وہ جان بوجھ کر شیر کے پاس دیر سے پہنچا۔ شیر نے اسے دیکھتے ہی غصے میں کہا، اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو خرگوش بولا، ہم دو خرگوش آپ کے پاس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک شیر نے ہم پر حملہ کر دیا اور میرے ساتھی کو پکڑ لیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں۔ یہ سن کر شیر بپھر گیا کہ اس جنگل میں دوسرا شیر کہاں سے آ گیا جو میرے شکار کو کھانا چاہتا ہے۔ شیر نے خرگوش سے کہا، مجھے اس کے پاس لے چلو، پہلے میں اس سے نپٹ لوں۔ خرگوش شیر کو ایک کنویں کے پاس لے گیا اور بولا، اس میں دوسرا شیر اور میرا ساتھی خرگوش موجود ہے۔ شیر غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ جب اس نے کنویں میں جھانکا تو اسے اپنا اور خرگوش کا عکس نظر آیا، جسے وہ دوسرا شیر اور خرگوش سمجھا۔ اس نے وہ دوسرے شیر کو ختم کرنے کے لیے فوراً کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ وہاں دوسرا شیر کہاں تھا جو اس کے ہاتھ آتا؟ وہ شیر خود کنویں میں پھنس گیا، باہر کون نکالتا؟ چنانچہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ یوں دوسرے جانوروں کی اس سے جان چھوٹی اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ تو ناظرین، اس حکایت سے پتہ چلا کہ غصہ عقل کا دشمن ہے۔ غصے میں انسان بھی بہت سی غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ جب بھی کسی پر غصہ آئے تو نہ زبان سے کوئی غلط بات کہیں، نہ اس پر ہاتھ اٹھائیں، الغرض اسے کسی بھی طرح سے تکلیف نہ دیں۔ اگر غصے پر قابو پانے کا ذہن نہ ہو تو بعض اوقات جان بھی چلی جاتی ہے، جیسا کہ شیر کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔